سورہ فاتر میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے 15 سے لے کر 17 تک۔ اجتماع کے آغاز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، سورہ تکاثر پڑھی تو میرا ذہن ایک تاریخی واقعہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ دہلی تھی، مغلیہ سلطنت کا آخری زمانہ تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدی مدرسہ کے دروازے کے سامنے گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پالکیوں پر نا کہار جو ہے نا عورتوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ پالکیوں میں کون عورتیں کدھر جا رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ شہر میں جو سب سے بوڑھی عورت ہے نا، بدکار عورتوں کی سربراہ بازاری عورتیں تھیں، اس کے ہاں آج ان کا اجتماع ہے، میلہ ہے، وہاں کھائیں پئیں گی، گائیں نہ گائیں گی، ساز بجائیں گی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ اگر میں انہیں تبلیغ نہ کروں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عورتیں کہہ دیں کہ دہلی میں یہ عالم تھا مگر ہمیں تو اس نے کبھی نہیں سمجھایا، دوزخ کی طرف ہم جا رہی ہیں تو انہیں کی وجہ سے جا رہی ہیں، میرے پاس کیا جواب ہو؟ یہ بات سوچ کرنا شاہ صاحب نے پھر یہ طریقہ سوچا، ایک کشکول لیا جس میں یہ سائل لوگ خیرات اکٹھی کرتے ہیں اور لباس فقیروں والا بنایا، رات کو نا وہاں چلے گئے۔ اب اندر ساز بج رہے تھے، وہ گانا گا رہی تھی، اپنا تماشا ہو رہا تھا۔ تو جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی اماں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو نا خیرات دے آؤ۔ وہ خیرات دینے کے لیے جب آئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک صدا سمجھائی ہوئی آواز ہے جو میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں خیرات لیتا ہوں۔ اس نے جا کر جب اماں جی سے کہا تو اماں جی خوش ہوئیں کہ چلو اس فقیر کی بھی صدا سن لیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر گئے تو انہوں نے سورہ تکاثر ہی پڑھی اور اس کے بعد واز شروع کر دیا۔ اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور سورہ تکاثر آواز سن کر لوگ چھتوں پر آ گئے کہ شاہ اسماعیل دہلی کی جامع مسجد میں آواز کرتے، ساری دنیا مانتی تھی کہ شاہ صاحب کا آواز بڑا پرتاثیر ہے، لوگ مان آئے۔ اور وہاں یہ حال ہوا کہ ان عورتوں نے اپنی چوڑیاں توڑ دیں، دیواروں کے ساتھ اپنے مہندیوں والے ہاتھ رگڑے، خون نکال لیا، چیخنا چلانا شروع، بہت روئی۔ آپ نے دنیا کا فانی ہونا نا کہ یہ کھیل تماشے کب تک رہیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو عیاشیاں کرتی رہو گے۔ اللہ پاک نے شروع میں فرمایا، اور یہی بات ہے جو ساری دنیا کی بربادی کا باعث ہے، یہ غفلت جو ہے نا کہ آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ایک دن وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، یہ ہنگامے یہیں دھرے رہ جائیں گے، میں کوچ کر جاؤں گا، یہ بیٹے، یہ بچے، یہ بیوی، یہ سارے بھائی بہن جو نا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو ایک بہت چھوٹی سی دعا کرتے تھے تیسری تکبیر کے بعد، آپ دیکھیں کہ وہ دعا کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے اور بالکل مطلب کے لیے نا موضوع ہے۔ فرماتے اللہ عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو مالک ہے، اس کے بارے میں جو جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا تو نے کرنا، کوئی بندہ دخل تو نہیں دے سکتا۔ اسلم الاہل، اب اس کو اس کے گھر والوں نے، کنبے نے، رشتہ داروں نے، سب نے تیرے حوالے کر دیا، کوئی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسلم الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بہت ہے، وانت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اتنے پر بات ختم کر دی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم یہ مددگار، اب اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا، قصوروار ہے، بخشے اور رحم کرے۔ تو شاہ صاحب نے جب یہ موت کا منظر بیان کیا اور دنیا کا فانی ہونا بیان کیا، بہت سی جو عورتیں ان میں سے جنہوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ، آپ نے مجاہدین سے ان کے نکاح کر دی، گناہ کی زندگی سے انہوں نے توبہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا نا کہ یہ پہاڑوں پر بھی اگر اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، تمہارے سینوں میں تو دل ہے مگر تم کبھی توجہ سے پڑھتے ہی نہیں، بس تلاوت کر لی اور ثواب ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل گئیں حرف پر، کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتاب اللہ کہتی کیا۔ اب جب قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم اسی دوڑ میں لگے رہے کہ اور زیادہ دولت کما لیں، اور زیادہ مکان آ جائیں، بینک بیلنس بڑھے، زیادہ زیادہ زیادہ
اسی چکر میں پڑے رہے حتیٰ زرتم القابہ۔ ایک دن وقت آیا کہ سب چھوڑ کر چلتے بنے اور قبر میں چلے گئے۔